ناظرین گرامی، انسان نے اپنے تجسس کی تسکین کے لیے کچھ جانوروں کے ساتھ یہ بات منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں سے چند کی مخصوص حرکات اور اشارے اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ کس کی موت قریب تر آ چکی ہے۔ اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم ان چند جانوروں کی حرکات کا احاطہ کرنے کی کوشش حاصل کریں گے جن کو عقل بیمایہ نے موت کا پیغمبر تسلیم کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، الو جو کہ ہمارے معاشرے میں حماقت کی ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کا تعلق دراصل جانوروں یا پرندوں کے اس قبیلے سے ہے جن کو ماہرین ذہانت کے حوالے سے ہمیشہ ایک معتبر مقام دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اکثر ناظرین اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ الو کا خون کئی قسم کے جادو اور منتر میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ زندہ الو بھی عاملین حضرات کے نزدیک ایک قیمتی اور نافع پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بہت لوگ کم جانتے ہوں گے کہ بعض معاشروں میں الو کے اس پٹھے کے بارے میں یہ نظریات بھی پائے جاتے ہیں کہ جب یہ کسی گھر کی منڈیر پر آ کر اپنی بہودہ آواز نکالے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب خانہ یا اس گھر کا کوئی فرد کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس گھر میں پہلے ہی کوئی شخص بیماری کا شکار ہو تو پھر الو کے اس پیغام کو پیغام موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو موت کے پیغمبر کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کوا نما اس پرندے کو بھی ذرا غور سے دیکھیے، جس کو اکثر لوگ اس کے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ راون نامی اس پرندے کا کوے کے خاندان سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اور بعض معاشروں میں اس کے بارے میں یہی نظریات پائے جاتے ہیں کہ جب بھی کسی گھر میں آ کر اہل خانہ کی سما خراشی کی کوشش کرے تو سمجھ لو اس گھر سے اب کوئی جنازہ اٹھنے کے قریب ہے۔ تو اگر راون کسی گھر کے صحن میں بیمار ہو کر گر جائے تو اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ اس گھر میں موجود کسی بیمار شخص کو شفا ملنے والی ہے، اور اگر سرے سے ہی کوئی بیمار نہ ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر آنے والی کوئی بڑی آفت ٹل گئی ہے، جبکہ ممکن ہے کہ ہمارے کچھ ناظرین اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے کہ امریکی نسل کے اس پرندے کو جرمنی میں خوف اور وحشت کی علامت بھی گرانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بلی جو کہ بظاہر ایک عام سا جانور سمجھی جاتی ہے، جو کہ اکثر معاشروں میں گھریلو اور پالتو کی حیثیت سے بھی رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کئی ایسی روایات مشہور ہیں۔ یہ نہ صرف کہ اپنے مالکان کو آنے والی مصیبت سے قبل از آگاہ کر دیتی ہے، بلکہ خاص طور پر جب اس گھر میں کسی شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کی بے چینی دگنی ہو جاتی ہے۔ جبکہ کالی بلی کے بارے میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ نحوست کی علامت ہے، حتیٰ کہ کئی ممالک میں کالی بلی اگر کسی کا راستہ بھی کاٹ جائے تو وہ اپنے سفر تک کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے ہی انسان مختلف جانوروں کی حرکات و سکنات کو موت کے سندیسے کے طور پر قبول کرتا آیا ہے، اور شاید یہ اس کی فطرت کا وہ پہلو ہے جو ہمیشہ چھپی ہوئی چیزوں کا راز پانے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ بلکہ 21ویں صدی کے اس جدید دور میں بھی ایسی کئی ایک اوہام کی بستیاں ہیں جہاں کے باسی اپنے پالتو گھوڑے کو بھی جناب اسرائیل علیہ السلام کا دوست مانتے ہوئے اس سے ان کی آمد کے بارے میں استفسار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو یہ بے زبان جانور سواری مال برداری کے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی بعض حرکات اس کے ارد گرد موت کے فرشتے کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کئی دفعہ گھوڑا اپنے سوار کی خواہش اور حکم کے باوجود اپنی سمت خود ہی تبدیل کر لیتا ہے، اور پھر باوجود کوشش کے اس پر وقت بھی رہتا ہے، جس سے ماہرین یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ اس کو راستے میں آنے والی نادیدہ مشکلات کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اور اس کا مالک کسی مصیبت کا شکار ہوں۔ جبکہ یہ خیال بھی کئی معاشروں میں راسخ ہے کہ گھوڑا اور اس کی نوع کے کئی اور بھی جانور
معصوم ہونے کے ناطے شاید غیبی مخلوقات کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے قبل وہ اپنی بے چینی اور عجیب و غریب حرکات سے ہم انسانوں کو ان کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی اس کے مالک یا اس کے گھر کے کسی فرد کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اس گھر میں موجود گھوڑا اس سے 3 دن قبل کھانا پینے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اس کے وجود کی پھرتی بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ انسانی اندازے ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم بعض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جو ان تہمات کی تصدیق کے حق میں پیش کی جاتی ہیں، جن کا تجربہ انسانوں کے کئی گروہ بارہ کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کتا بھی ایک ایسا جانور ہے جسے کئی ممالک میں پالتو جانور کی صورت میں پالا جاتا ہے، جبکہ اسے نہ صرف بعض لوگ پرندوں اور جانوروں کے شکار کے لیے پالتے ہیں، بلکہ اسے اکثر اوقات ویرانوں میں رہنے والے لوگ اسے اپنے گھروں کا بہترین محافظ بھی سمجھتے ہیں۔ جبکہ اس بات پر بھی اتفاق پایا جاتا ہے، یہ جانوروں میں سب سے زیادہ باوفا اور اپنے مالک کے لیے جان تک لٹا دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس صفت کے ساتھ ساتھ کتے کے بارے میں یہ روایات بھی عام ملتی ہیں کہ شاید اسے بھی کسی آنے والی موت یا کسی بڑی آنے والی تکلیف کا بر وقت اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہے اگر رات کو کتا بلا وجہ بھونکنا شروع کر دے تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ اس کے آس پاس کوئی نادیدہ مصیبت موجود ہے۔ بلکہ یہ بات بھی کئی دفعہ مشاہدے میں آئی ہے کہ کتا کسی ایسی سمت منہ کر کے بھونکنا شروع کر دے تو جہاں بظاہر کچھ نہ ہو تو اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ اس سمت کوئی نہ کوئی نادیدہ مخلوق یقیناً موجود ہے، جو کہ اگرچہ نگاہ انسانی سے اوجھل ہے، لیکن کتے کی چشم حیران اس کے تمام تماشے پر پوری طرح قادر ہے۔ لیکن ناظرین، ان تمام مسائلوں کے باوجود غالب کا یہ شعر سب پر بھاری ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ خیر دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کی انفارمیشن کے لیے ان کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔